نفرت کی دیوار بنائے بیٹھا ہے، نفرت کی دیوار بنائے بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی دلی کے حاکم کو۔ سواگت ہے دوستو آپ سبھی کا دیہات کی آواز میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد سنیں گے۔ دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک بہترین نظم، اس سے پہلے بتا دوں بات انا کی نہیں عزت نفس کی ہے، کوئی لہجہ بدلے تو ہم راستہ بدل دیتے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ نفرت کی دیوار بنائے بیٹھا ہے، نفرت کی دیوار بنائے بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی دلی کے حاکم کو۔ تیار رہنا کہ نفرت کی دیوار بنائے بیٹھا ہے، خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی دلی کے حاکم کو، چوری کی سرکار بنائے بیٹھا ہے، چوری کی سرکار بنائے، چوری کی سرکار بنائے بیٹھا ہے۔ تھینک یو، تھینک یو۔ کیا کہنا؟ بہت شکریہ، تھینک یو سید عارف، تھینک یو، شکریہ۔ میں اگلی بار ایوب بھائی سے بات کروں گا کہ یہ مشاعرہ 2 دن رکھا جائے، ایک دن صرف مالا پہنائی جائے اور ایک دن صرف مشاعرہ کیا جائے، تو اچھا رہے گا میرا خیال کہ خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے۔ جب سے آپ لوگوں نے مہادیو پورا سے ڈیٹا نکال کر کے راہل جی کو دیا ہے نا، میں تب سے انتظار کر رہا ہوں کہ پارلیمنٹ کا سیشن چلے اور میں یہ 4 مصرے وہاں کھڑا ہو کر کے سناؤں کہ خود کو پہرے دار بنائے بیٹھا ہے، نفرت کی دیوار بنائے بیٹھا ہے، شرم نہیں آتی ہے اپنے حاکم کو، کیا کہنا؟ چوری کی سرکار بنائے بیٹھا ہے، چوری کی سرکار بنائے بیٹھا ہے۔ اور یہ مصرے پڑھتا ہوں کہ آج نہیں تو بڑے خطرناک سامعین آ گئے آج، کہ آج نہیں تو کل لوٹیں گے، آج نہیں تو کل لوٹیں گے، آج نہیں تو کل لوٹیں گے، خوشیوں کے سب پل لوٹیں گے، آج نہیں تو کل لوٹیں گے، خوشیوں کے سب پل لوٹیں گے، دھوپ کو یہ بھی سمجھا دینا کچھ پل میں بادل لوٹیں گے، کچھ پل میں بادل لوٹیں گے، خوشیوں کے سب پل لوٹیں گے، آج نہیں تو کل لوٹیں گے۔ بہت شکریہ، بہت محبتیں۔ کئی ساری نظموں کے لیے دوستوں کا حکم ہے کہ وہ نظم ضرور سنا دیجئے، وہ لیکن میں ہاں ادھر سے بار بار چائے والے کا ذکر آ رہا ہے، ہاں وہ بھی سنائیں گے، وہ بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ وہ آخر میں چائے آخر میں پلائی جائے تو زیادہ ٹھیک رہتا ہے نا، پلا کے چائے پلا کر کے ایک صاحب نے اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ شروع میں چائے پلا دینا۔ اب آئیے دوستو ندائے منبر و محراب کتاب سے سنتے ہیں قتل ناحق۔ محرمات میں سے 5ویں چیز قتل ناحق ہے۔ اس کے متعلق فرمایا گیا ہے وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، نہ قتل کرو اس کو جس کا خون اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ پہلی بات تو یہ جان لے کہ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کسی مسلمان کا خون حلال نہیں مگر تین چیزوں سے، ایک یہ کہ وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود بدکاری میں مبتلا ہو جائے، دوسری یہ کہ اس نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہو، اس کے قصاص میں مارا جائے، تیسری یہ کہ اپنا دین حق چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جس وقت باغیوں کے نرغے میں محصور تھے اور لوگ ان کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس وقت بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو یہ حدیث سنا کر کہا تھا کہ اللہ کے فضل سے میں ان تینوں چیزوں سے بری ہوں۔ میں نے زمانہ اسلام میں تو کیا، زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی بدکاری نہیں کی، اور نہ میں نے کسی کو قتل کیا ہے، اور نہ کبھی میرے دل میں یہ وسوسہ آیا کہ میں اپنے دین اسلام کو چھوڑ دوں، پھر تم مجھے کس بنا پر قتل کرتے ہو؟ مگر یہ بھی سن لیں کہ ان تین جرائم کی بنا پر بھی ہما شما کو کسی مسلمان پر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں۔ یہ اسلامی حکومت کا کام ہے کہ وہ اسے اس کے جرم کی سزا دے۔ اگر کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت دے دی جائے تو شہر آور آبادیاں انار کی اور فساد کا شکار ہو جائے گی، امن اور سکون اور تحفظ نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہے گی۔ جس کا دل چاہے گا وہ کسی بے گناہ پر الزام لگا کر اس کا خون بہا دے گا، اور آج جو حالات ہیں ان میں تو الزام کی ضرورت بھی باقی نہیں رہی۔ ایک درندہ صفت انسان کلاشنکوف ہاتھ میں لے کر نکلتا ہے اور دو چار بے گناہ انسانوں کو بھون ڈالتا ہے۔ نہ قاتل جانتا ہے کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، نہ ہی مقتول کو معلوم ہوتا کہ مجھے میرے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے۔ خون مسلم کی ارزانی۔ مسلمان کا خون سب سے زیادہ ارزاں چیز بن کر رہ گیا ہے۔ غیر مسلموں اور حیوانوں سے بھی زیادہ ارزاں پچھلے دنوں ایک خبر نظر سے گزری کہ دو نوجوانوں کو اغوا کر لیا گیا۔ اغوا کرنے والے ظاہر ہے مسلمان ہی تھے۔ اغوا کے بعد انہیں پتہ چلا کہ ان دونوں نوجوانوں میں سے ایک عیسائی ہے اور دوسرا مسلمان۔ انہوں نے عیسائی نوجوان کو چھوڑ دیا اور مسلمان کو گولیوں سے بھون ڈالا۔ اسی طرح چند روز پیشتر یہ خبر اخبار میں آئی تھی کہ یہاں کراچی میں کسی جگہ ایک نوجوان کھڑا تھا، قریب ہی ایک کتا بھی تھا۔ درندہ صفت دہشت گردوں نے اس نوجوان کو اڑا دیا جبکہ کتا بچ گیا۔ یہ اس مسلمان کے خون سے ہولی کھیلی جا رہی ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے ایک کلمہ باز سے مسلمان کے قتل پر مدد کی، وہ جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر تحریر ہوگا۔ یہ شخص اللہ کی رحمت سے مایوس ہے۔ وہ رحیم و کریم اللہ جس کی رحمت سے شرابی مایوس نہیں، زانی مایوس نہیں، ڈاکو اور چور مایوس نہیں، بے نماز اور فاسق و فاجر مایوس نہیں، اس کی رحمت سے وہ بدبخت محروم ہوگا جس نے مسلمان کو قتل تو نہیں کیا ہوگا بلکہ کوئی ایسی بات کہہ دی ہوگی جو اس کے قتل کا سبب بن گئی ہوگی۔ مثلاً کسی کو بھڑکا دیا ہوگا کہ فلاں تمہیں برا بھلا کہتا ہے، کوئی غلط افواہ اڑا دی ہوگی، کوئی جو شیلی تقریر کر دی ہوگی جس سے لوگوں کے جذبات مشتعل ہو گئے ہوں گے، تو اس بدبخت کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسلمان کا خون اتنا قیمتی اور محترم ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آسمان و زمین والے کسی مسلمان کا خون بہانے میں شریک ہو جائیں تو اللہ ان سب کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ دوستو ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔